نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں وقار سخن پروگرام لے کر یہ خاکسار سلیم امروہی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، ماہ شعبان چل رہا ہے اور جدھر دیکھیے وہاں نظر و نیاز کا سلسلہ ہے، محفلوں کا سلسلہ ہے، جشن منعقد کیے جا رہے ہیں، کیونکہ حسین آئے ہیں آغوش سیدہ میں ابھی، حسین آئے ہیں آغوش سیدہ میں ابھی، چراغ انجمن ظلم جھلملانے لگے۔ حسین آئے ہیں آغوش سیدہ میں ابھی، چراغ انجمن ظلم جھلملانے لگے۔ حسینیت تو ابھی لے رہی تھی انگڑائی، حسینیت تو ابھی لے رہی تھی انگڑائی، یزیدیت کی جبیں پر پسینے آنے لگے، یزیدیت کی جبیں پر پسینے آنے لگے۔ ناظرین، آئیے آج ہم آپ کو ایک ایسی محفل میں لے کر چلتے ہیں جو بعنوان حسین ڈے انجمن جانثارہ نے حسین کی جانب سے محلہ مجاپوتا آذاخانہ میمونہ خاتون میں پچھلے 150 سال سے منعقد ہوتی چلی آئی ہے۔ آئیے اس محفل میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اور اس میں سنتے ہیں عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب خورشید حیدر صاحب کا کلام۔ تو سماعت فرمائیے محترم خورشید حیدر صاحب سے ان کا یہ کلام۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دنیا کو کیا بتاؤں بھلا کیا حسین ہے، دنیا کو کیا بتاؤں بھلا کیا حسین ہے، دنیا حسین ہے کہ دنیا کو کیا بتاؤں بھلا کیا حسین ہے، مولا کائنات کی دنیا حسین ہے۔ کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے، کہہ دے جو یا حسین اسی کا حسین۔ کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے، شکریہ مصور صاحب۔ کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے، کہہ دے جو یا حسین اسی کا حسین ہے۔ بڑی موت پر سماعتیں سجی ہوئی سماعتیں شعر حاضر کرتا ہوں کہ کہہ دے جو یا حسین اسی کا حسین ہے، جس آدمی میں جرت اظہار حق نہیں، جس آدمی میں جرت اظہار حق نہیں، وہ کس طرح کہے میرا مولا حسین ہے۔ ہاتھ اٹھائیں پیچھے جو حضرات کھڑے ہیں ملاحظہ فرمائے۔ جس آدمی میں جرت اظہار حق نہیں، جس آدمی میں جرت اظہار حق نہیں، وہ کس طرح کہے میرا مولا حسین ہے۔ ملاحظہ فرمائے، وہ کس طرح کہے میرا مولا حسین ہے، جس بہت شکریہ مہندر عشق صاحب، آپ کی داد میرے لیے سمت کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں ایک سے کہتا ہوں ملاحظہ فرمائے، بڑی مرصع شاعری آپ نے فرمائی ہے کہ وہ کس طرح کہے میرا مولا
ابیہا کہیں رسول، جس کو ادب سے ابیہا کہیں رسول، اس محترم بطول کا بیٹا حسین ہے۔ جس کو ادب سے ابیہا کہیں رسول، جس کو ادب سے ابیہا کہیں رسول، اس محترم بطول کا بیٹا حسین ہے، اس محترم بطول کا بیٹا حسین ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، خاص طور جب پیچھے حضرات ان سے خصوصاً جو ہے توجہ کا طالب سبھی بطور سن رہے ہیں بطور خاص کہ اس محترم بطول کا بیٹا حسین ہے، اس محترم بطول کا بیٹا حسین ہے۔ اس وقت رن میں آ گیا جھولے سے شیر خوار، جب سب سمجھ رہے تھے اکیلا حسین۔ جس کو ادب سے ابیہا کہیں رسول، اس محترم بطول کا بیٹا حسین ہے، اس محترم بطول کا بیٹا حسین ہے۔ اس وقت رن میں آ گیا جھولے سے شیر خوار، جب سب سمجھ رہے تھے حسین ہے، 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 جب سب سمجھ رہے تھے اکیلا حسین ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ذرائی کی اشعار کی، اور بالکل یہ تازہ اشعار چند پڑھنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں مناسبت سے شاید کسی قابل ہوں کہ یہ بھی تازہ کوشش کروں گا کہ تازہ شاعری آپ تک پہنچاؤں اور آپ کی دعائیں لے کے جاؤں۔ ملاحظہ فرمائیں محترم جی صاحب کہ غرور ظلم کا دریا میں غرق کر کے چلے، غرور ظلم کا دریا میں غرق کر کے چلے، جو نہر چھین کے عباس مشک بھر کے چلے، جو نہر چھین کے عباس مشک بھر کے چلے۔ میں لکھ رہا ہوں قصیدہ جو مدح ہے سرور میں، قلم پہ آج یہ واجب ہے بن سمر کے چلے، قلم پہ آج یہ واجب ہے بن سمر کے چلے، قلم پہ آج یہ واجب، یہاں تو لفظوں کے دائرے میں دیا قلم پہ آج یہ واجب ہے بن سمر کے چلے۔ ملاحظہ فرمائے علی کے گھر ہے چراغ حسن کی آمد ہے، علی کے گھر ہے چراغ حسن کی آمد ہے، صبا سے کہہ دو ادب سے ٹھہر ٹھہر، صبا سے کہہ دو ادب سے ٹھہر ٹھہر کے چلے۔ ہر ایک جنگ کا منظر ہے ایک مصرے میں، عدو بکھر کے چلے اور علی نکھر کے چلے، عدو بکھر کے چلے اور علی نکھر کے چلے، عدو
بکھر کے چلے اور علی بکھر کے چلے. بہت شکریہ. ایک باواز بلند سلوات بھیجیں. مطلع ہوا ہے نعت کے حوالے سے، لیکن میں پڑھنا چاہتا ہوں. بہت اچھا میری نظر میں دیکھتا ہوں. ملاحظہ فرمائے مصرع تھا عظیم صاحب کہ اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں. یہ معجزہ ہے شافع محشر کے ہاتھ میں. یہ معجزہ ہے شافع محشر کے ہاتھ میں. یہ شافع محشر کے ہاتھ میں. پتھر بھی بولتے ہیں پیغمبر، پتھر بھی بولتے. مصرع ملوز قادر اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں کہ پتھر بھی بولتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ میں. یہ معجزہ ہے شافع محشر کے ہاتھ میں. پتھر بھی بولتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ میں. یہ سوچ کر رسول ہے جنت میں مطمئن. یہ سوچ کر رسول ہے جنت میں مطمئن. اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں. سوچ کر رسول ہے جنت میں مطمئن. یہ سوچ کر رسول ہے جنت میں مطمئن. اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں. اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں. ایک شعر ضمناً سا ہو گیا، اس میں تو پڑھ دیتا ہوں کہ اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں. دنیا کی خواہشات میں اندھے نہ ہوئیے. دنیا کی خواہشات میں اندھے نہ ہوئیے. 2 گز زمین رہتی ہے بس مر کے ہاتھ میں. جب تک امام وقت کی شامل نہ ہو رضا، خورشید کچھ نہیں ہے سخن کے ہاتھ میں. خورشید کچھ نہیں ہے سخن کے ہاتھ میں. خورشید کچھ نہیں ہے سخن کے ہاتھ میں. غالب کی زمین میں بھی 4 شعر پڑھ دیتا ہوں. ابھی مہندر بھائی نے شعر سنا تھا کہ زندگی کم ہے، یعنی غم حسین میں رونے کو زندگی کم ہے. دلہ میں نے غالب کے مصرے میں بالکل مجھے خیال آ گیا کہ اس لیے بیٹھے بیٹھے میں یہ 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائے شاید آپ تک پہنچے ہوں کہ زخم ماتم کے بھر گئے خود ہی. زخم ماتم کے بھر گئے خود ہی. درد منت کشے دوا نہ ہوا. درد منت کشے دوا نہ. مصرع ملحظ خاطر رہے مہندر صاحب کہ زخم ماتم کے بھر گئے خود ہی. درد منت کشے دوا نہ ہوا. درد منت کشے دوا نہ ہوا. ہم نے ماتم بہت کیا لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. شکریہ بہت آپ کا کہ زخم ماتم کے بھر گئے خود ہی. زخم ماتم کے بھر گئے خود ہی. درد منت کشے دوا نہ ہوا. درد منت کشے دوا نہ ہوا. ہم نے ماتم بہت کیا لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حق تو
مصرع بے ترتیب سا ہے، لیکن یہ اسے چھوڑتا ہوں. یہ بھی 4 مصرع سنیے حضرت علی اصغر کے حوالے سے، یہ بھی غالب کی زمین. دیکھیے گا آپ نے یاد دلایا پڑھنے کو بھول بنا میں شروع ملاحظہ فرمائیں کہ مسکرا کر کہا یہ اصغر نے، مسکرا کر کہا یہ اصغر نے، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. سنیے، مسکرا کر کہا یہ اصغر نے، مسکرا کر کہا یہ اصغر نے، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بتاؤں گا حرملا کیا ہے. سبحان اللہ خورشید صاحب، واہ واہ. مسکرا کر کہا یہ اصغر نے، مسکرا کر کہا یہ اصغر نے، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بتاؤں گا حرملا کیا ہے، میں بتاؤں گا حرملا کیا ہے، میں بتاؤں گا حرملا کیا ہے. بہت شکریہ. آج میں نے کچھ نئے شعر آپ کو سنائے ہیں، تو بہت شکریہ آپ نے پذیرائی کی. تو میں کوشش کروں گا کہ مستقبل کی دیگر محفلوں میں بھی ان اشعار کو پڑھوں گا انشاءاللہ. تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ پرانی شاعری جو ہے لوگ کہتے ہیں پرانی شاعری پڑھ کے چلے گئے، باقی حالانکہ یہ ذکر حسین کو پرانا ہو ہی نہیں سکتا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ لائدہ فرمائے. اب یہ فرمائش بے حد چونکہ آج کے مناسبت سے اور حسین ڈے میں 10 برس کے بعد حاضر ہوا ہوں، تقریباً 8-9 برس ہو گئی ہے، تو مجھے 10 برس یاد آ رہے ہیں. 8 سال ملاحظہ فرمائے. حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں، حسین و منی کا مطلب. چلے گئے محبوب بھائی میرے بڑے چاہنے والے ہیں، اور 2-3 ان کے ساتھ کہیں بھی بیٹھے دکھائی بھی نہیں دے رہے، لیکن صاحب بہرحال ان تک پہنچے گا. تو حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں، حسین حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں، حسین گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں، حسین گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں، حسین. اب آج کے حوالے سے مطلب شعر ملاحظہ فرمائیں کہ گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں، حسین. سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں. بہت منتخب 3-4 شعر بس. سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں، حسین خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں، حسین خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں، حسین. موہن صاحب صدا یہ دیتا ہے دنیا کو ہر مزا خانہ، صدا یہ دیتا ہے دنیا کو ہے عزا خانہ، جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں، حسین جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں، جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں، حسین. کرے گا جہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے ہیں، جہاں پہ اپنا مصلی
بچھا رہے ہیں حسین. مولا سلامت رکھیں. بے حد اس وقت جو ہے بہرحال اس وقت جذباتی ہیں آپ بھی. جہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے ہیں حسین. ملاحظہ کریں حضرت آخری دو شعر حضرت کہ جہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے ہیں حسین. تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو. تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو. یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. یزید ہار گیا مسکرا. تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو. ممتاز بھائی تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو. یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے. یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں. علی اصغر کو غور سے دیکھو. تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو. یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے. یہ سن لیا ہے کہ نیزے یہ سن لیا ہے کہ نیزے پا رہے ہیں حسین. ایک شعر خصوصاً داد چاہتا ہوں, دعائیں چاہتا ہوں, دعائیں کہ یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. فرشتے آ کے جھلاتے تھے ان کا گہوارہ. فرشتے آ کے جھلاتے تھے ان کا گہوارہ. یہ کون ہے جسے جھولا جھلا رہے ہیں. یہ کون ہے جسے جھولا جھلا رہے ہیں حسین. علی یہ کون ہے جسے جھولا جھلا رہے ہیں حسین. یہ کون ہے جسے جھولا جھلا رہے ہیں. اچھا میں پڑھ دیتا ہوں. اچھا غالب کی زمین ہے یہ آپ کو اس کی تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو. تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو. یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. یہ تیری جان بچائیں گے اپنی جان دے کر. خدا کے دین نہ گھبراؤ آ رہے ہیں. خدا کے دین نہ گھبراؤ آ رہے ہیں حسین. خدا کے دین نہ گھبراؤ آ رہے ہیں حسین. ظلم کے رخ پہ ظلم کے رخ ظلم کے رخ پہ خافتاری ہے. ظلم کے رخ پہ خافتاری ہے. کٹ گیا
سر بیان کٹ گیا سر ظلم کے رخ پہ خافداری ہے کٹ گیا سر بیان جاری ہے کٹ گیا سر بیان جاری ہے صبر سے ظلم کا تقابل کیا صبر سے ظلم کا تقابل کیا صبر سے ظلم کا تقابل کیا ایک شہنشاہ صبر سے ظلم کا تقابل کیا ایک شہنشاہ بھکاری ایک شہنشاہ بھکاری ہے شہ کے دشمن پا بھیجنا لعنت شہ کے دشمن پا بھیجنا لعنت شہ کے دشمن پہ بھیجنا لعنت ہر حسینی کی ذلت ہر حسین شہ کے دشمن پہ بھیجنا لعنت ہر حسینی کی ذمہ ہر حسینی کی ذمہ ظلموں کی نہر کب کی سوکھ چکی ظلموں کی نہر کب کی سوکھ چکی آنسوؤں کی فرات جاری آنسوؤں کی ظلم کی نہر کب کی سوکھ چکی آنسوؤں کی فرات جاری ہے آنسوؤں کی فرات جاری ہے لاشیں بیعت اٹھا کے لے جا ہمارے مائک والے بھی موڈ میں اس وقت لاشیں بیعت اٹھا کے لے جا لاشیں بیعت اٹھا کے لے جاؤ یہ ہمارے
ہماری نہیں تمہاری ہے، یہ ہماری دفن کرنا سے یزید کے گھر، کربلا کی زمین ہماری، کربلا کی زمین ہماری، وہی جنت میں جائیں گے خوشی، کربلا جن کو جان سے پیار، کربلا کو جان اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، یہ تھے محترم خورشید حیدر صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب تھے، اور دیکھا آپ نے کس قدر خوبصورت کلام اور کتنی خوبصورت آواز اور کتنی اچھی ادائیگی محترم خورشید حیدر صاحب کی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ناظرین، آئیے اب سرزمین زید پور چلتے ہیں اور وہاں سے تعلق رکھنے والے شاعر جناب مصور زید پوری صاحب کو سنتے ہیں، انہوں نے کس انداز سے بارگاہ امام میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ سماعت فرمائیے محترم مصور زید پوری صاحب کا یہ کلام۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اسلام میں فتنے جو اٹھے پہلی صدی سے، ہر دور میں ٹکراتے رہے آل نبی سے۔ اچھا سن رہے ہیں تو کچھ بس نہ چلا اہل سیاست پا کسی کا، گر پست ہوئے ہیں تو حسین واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین ابن علی سے ابھی بہت لوگ نہیں بولیں گے، ایک قطع اور سنانے جا رہا ہوں، میرا بہت پسندیدہ ہے، ملاحظہ فرمائے۔ معیار محبت کیا شے ہے، کس شے کو فضیلت کہتے ہیں۔ معیار محبت کیا شے ہے، کس شے کو فضیلت کہتے ہیں، رسولی پہ بتائیں گے میسم، رسولی پہ بتائیں گے میسم، کس فن کو شہادت کہے، سولی پہ بتائیں گے۔ دوسرا ملاحظہ فرمائے، آپ کی سماعتوں کو عطیہ کرتا ہوں بڑے اعتبار کے ساتھ۔ سولی پہ بتائیں گے میسم، کس فن کو شہادت کہتے ہیں۔ نسیم امروی کی زمین پہ ایک مصرع لے جا رہا ہوں۔ عباسی کے حملے کی شدت بے چیر تباسم کی حدت، اب امروہا کے زمین والے کا نہیں بولیں گے یار، اس لفظ حدت کے اوپر اگر آپ نہیں بولیں گے تو کون بولیں گے؟ عباسی کے حملے کی شدت بے چیر تباسم کی حدت، اے موت بتائیں دونوں میں کس پل کو قیامت
کیا کہنے ہیں مصور صاحب، واہ واہ. بیشر تبسم کی حدت اے موت بتا ان دونوں میں کس پل کو قیامت کہتے. مظلوم کربلا کی ولادت کی شب ایک شعر کے لیے ایک مطلب دو شعر اور سنیے اور آخری شعر سننے کے بعد ایک سلام پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور انشاءاللہ ابھی تک جو نہیں بولے وہ بھی بولیں گے. زبان کا شعر دینے جا رہا ہوں عظیم بھائی. آپ اس سرپرستی والی محفلیں میں نے پڑھی ہیں جی. ملاحظہ فرمائیں ایک شعر کے لیے ایک مطلب دو شعر اور. قطرے لہو کہ ایسا کرشمہ دکھا گئے بیمار خاک کو بھی مسیحا بنا گئے. بیمار خاک کو بھی. اسی شعر کو آپ نہ بولیے گا لیکن تیسرے شعر میں انشاءاللہ میں جو اس کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں. دنیا کی قلتوں میں لطافت نہیں رہی جب سے حسین نے زیبا قرآن سنا گئے. جب سے حسین نے زیبا تو پہنچے تو کربلا میں 72 مزاج لوگ شبیر بن کے سارے زمانے پہ. پہنچے تو کربلا میں. کیوں نتیجہ دیکھیں اس شعر میں کیوں 72 پہنچے 72 ایک ہوئے. پہنچے تو کربلا میں 72 مزاج لوگ شبیر بن کے سارے زمانے پہ چھا گئے. سماعتیں بیدار ہیں تو آئے تو بالوں پر دیے فطر اس کو شالے اور چلتے چلاتے خرگا مقدر. تعجب کیا جہاں تک حضرات ہے انشاءاللہ اگلا مطلب پورے سال یاد رکھیں گے. تعجب کیا اسی گودی میں حیدر بول اٹھتا ہے. تعجب کیا اسی گودی میں حیدر بول اٹھتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر بے جان پتھر بول اٹھتا ہے. جماعتوں کو بیدار رکھیے کہ جس کے ہاتھ پر بے جان پتھر بول اٹھتا ہے تو کوئی مظلوم بالائے منبر بول اٹھتا ہے. ستم تھک ہار کے اللہ اکبر. حقیقت چھپ نہیں
سکتی لہو جب رنگ لاتا ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی لہو جب رنگ لاتا ہے، اگر قاتل رہے خاموش خنجر بول اٹھتا۔ شکریہ آپ، اگر قاتل، ارے فراز علم عجیب بات ہے، بڑا زبان کٹی بولے، زبان کٹی بولے، کون سا سنیے مولانا فرمائے، فراز دار پر میسم اگر بولے تو حیرت کیا، فراز دار پر میسم اگر بولے تو حیرت کیا، علی کے حکم میں مردہ بھی اکثر، ایک دور پڑے محمد و آل محمد۔ میں سنا دیتا ہوں اور بالکل کوئی تمیز نہیں، مطلب دو شعر صرف سنیے گا اور تیسرے شعر پہ آپ خود اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ باب الحوائج کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں بخلوص دل، مولا قبول فرما لے۔ ایک بار زیارت ہو آیا ہوں، آپ کے ساتھ میں بھی زیارت میں چلوں، ملادہ فرمائے، زمین دیکھیں گا علماء کی موجودگی میں، شبیر تمہارے سجدے کو تکبیر سجدہ کر دی، شبیر تمہارے سجدے کو تکبیر سجدہ کرتی ہے، اور نبیوں کے مقدس خوابوں کی تعبیر سجدہ، نبیوں کے، اب یہاں سے شعر عطا فرمائے باب الحوائج کے چاہنے والے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا، شعر کا نام آتا ہے، سنیے اب مذہب سنیے۔ نبیوں کے مقدس خوابوں کی تعبیر سجدہ کرتی ہے، تو عباس کو دیکھا ہے جب سے یوسف نے علی کی گودی، عباس کو دیکھا ہے جب سے یوسف نے علی کی گودی میں، اور پیشانی یوسف کی اب تک تنویر سجدہ کرتی ہے، تو خط کھینچ کے ساحل دریا پر عباس تو بس خاموش رہے، اور تاریخ شجاعت کی اب تک تحریر سجدہ کرتی ہے۔ اٹھنا پڑے گا آپ کو ہمارے ساتھ تیسرے شعر پہ، اٹھنا ہی پڑے گا انشاءاللہ۔ باب الحوائج کی بتا کر رہے ہیں یار، تاریخ شجاعت کی اب تک تحریر، تاریخ شجاعت کی اب تک تحریر سجدہ کرتی ہے، تو چلو میں اٹھائے دریا کو، پل کو بس سنبھالے لشکر کو،
تو چلو میں اٹھائے دریا کو پل کو سنبھالے لشکر کو ارے عباس کی اس فنکاری کو شمشیر خط کھینچ کے ساحل دریا پر عباس تو بس خاموش رہے تاریخ شجاعت کی اب تک تحریر سجدہ کرتی ہے تو چلو میں اٹھائے دریا کو پل کو سنبھالے لشکر کو عباس کی اس فنکاری کو شمشیر سجدہ کرتی ہے عباس کی اس فنکاری کو شمشیر سجدہ علماء کے خدمت میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں اس بدنے میں امام حسین کی ذکر ہو باب الہوائی کی ذکر ہو اور جو بالکل جس نے پورا قبضہ کر لیا کربلا کے اوپر اس کا ذکر نہ ہو ظاہر میں علی مشرا ظاہر میں علی کا لہجہ تھا باطن میں صفات زہرا تھی ظاہر میں علی کا لہجہ تھا باطن میں صفات زہرا تھی زینب تیرے خطبوں کو اب تک تقریر سجدہ زینب تیرے خطبوں ایک شعر اور آپ کا ٹکراتا ہوا لیکن اس زبان کے شعر سناؤں گا ہوٹوں پہ زبان کچھ یوں پھیری آدھا مصرع آپ کہیے تو جانا ہوٹوں پہ زبان کچھ یوں پھیری کچھ بھی نہ کہا سب کہہ دیا کہا سب کہہ بھی دیا ارے بشیر تبسم کو اب تک شمشیر سجدہ کرتی غالب کی غزل دل نادا تجھے ہوا کیا ہے اب حکم تھا اقبال بھائی کا بھی سلیم بھائی کا بھی اور کچھ لوگوں کی یہاں کی تمنا تھی بہت توجہ سنیے گا بڑی محنت سے پڑھنا پڑتا ہے بڑھے آدمی کے 60 سال ہو رہے ہیں سینئر سٹیزن میں آ رہے ہیں پہلے 4 مصرع سودا کی زمین منادہ فرمائیں آؤ غم حسین کی ہم گفتگو کریں دامان تار تار میں اس سے رفو کریں آؤ غم حسین کی ہم گفتگو کریں دامان تار تاروں میں اس سے رفو کرے تو کیا پوچھتا ہے رتبہ عشق غم حسین دامن نچوڑ دوں تو فرض کیا پوچھتا ہے رتبہ دامن نچوڑ دوں تو فرشتے حضور کریں
کربلا نام ہے شرافت کا، کربلا عکس ہے طہارت کا، کربلا آئینہ مثال نہیں سمجھے آپ؟ کربلا آئینہ نبوت کا، کربلا تاج ہے عبادت کا، اس سے باقی ہے ذکر وحدت کا، اب نہ کہنا کہ کربلا کیا ہے۔ اب یہاں سے تنویر اللہ فرمائے غائلی صاحب کی بارگاہ میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ شیخ سے بیعت کا جب سوال ہوا، سن کے انکار شاہ کرب ولا، قلب باطل میں ایک درد اٹھا، اور کر گئے کام اپنا شاہ خدا، اور ذہن باطل یہ سوچتا ہی رہا، آخر اس درد کے فرمائے۔ آئے عباس ماہرورن میں، جیسے حیدر ہو بہورن میں، جیسے حیدر ہو بہورن میں، تیغ لب کی سوئے عدورن میں، اور سرپرستے ہیں چار سورن میں، اور بولی بیعت کی آبرورن میں، یا الہی یہ ماجرا اگر ہمارا جوان اس عباس سے علم کو اٹھاتا ہے، وفاداری نہیں لیتا تو فتح خدا کی شعر پڑھنا بیکار، شعر سننا بیکار۔ اگر ہم میں وفاداری نہیں پائی جاتی، ابھی ہمارے سلیم بھائی نے جو پورا قصیدہ پڑھا تھا تبلیغی، تنظیمی کہیں نہ ہو جائیں گے، وہاں بھی نہ کہلائے نہ رہیں گے، سمجھے؟ ہمارا جوان جو علم اٹھاتا ہے اس کو وفادار ہونا چاہیے، کم سے کم اپنے ماں باپ کا، اپنے بھائی کا۔ آئے عباس ماہرورن میں، جیسے حیدر ہو بہورن میں، تیغ لب کی سوئے عدورن میں، سربرستے ہیں چار سورن میں، بولی بیعت کی آبرورن میں، یا الہی یہ ماجرا بن ملادہ فرمائے انشاءاللہ بہت محدود ہوں گے۔ کیوں نہ چھا جائے ان پا خوف و ہراس، دولت حق نہیں ہے جن کے پاس، اور جو لگائے ہو تخت شام سے آس، اور رہن ہو، اس لفظ کو اگر آپ نہ سمجھے تو کوئی نہ سمجھا، رہن ہو جن کی قوت احساس، کیسے سمجھیں گے
کی سماعتوں کو بیوی قبول فرما لیں اپنے بیٹے کی ولادت کے صدقے میں. میرا بولنا آپ کا سنا بیوی قبول فرما لیں کامیابی زندگی کی. تو کیوں نہ چھا جائے, اب سن آیا, پلکوں میں سنبھالے, کیوں نہ چھا جائے ان پا خوف و حراس, دولت حق نہیں ہے جن کے پاس, جو لگائے ہو تخت شام سے آس, رہن ہو جن کی قوت احساس, کیسے سمجھیں گے رتبہ عباس, جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. عظیم بھائی مولا کا کرم, مولا کا کرم سنیے, بھرپور تغزل کا مصرع اس پر کربلا مولا کی عطا جان نثار اس کے اوپر. دن ڈھلا شب ہوئی بفضل خدا, حر کا سویا ضمیر جاگ اٹھا, جذبہ و ذوق حق سنورتا رہا, اور کیفیت دل کی جب سمجھ نہ سکا, حر کے ہونٹوں پہ آ گئی یہ صدا, دل نہ تجھے ہوا. ناظرین, یہ تھے محترم مصور زید پوری صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب تھے. ناظرین, اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ مزید اس پروگرام کو آگے بڑھایا جائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اس خاکسار سلیم امروفی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.